अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग पहचान पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ल अशरफ अमान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी को एंकर अरीशा सगीर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है मदर्स डे के हवाले से। जैसे कि आपने कल देखा होगा 9 मई 2021 को मदर्स डे मनाया गया है। और नाज़रीन, क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, क्या ये हमारी सकाफत का हिस्सा है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि इसकी बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो थोड़ी सी नज़र डालें कि है क्या, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से है। तो नाज़रीन, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और ये स्टार्ट कैसे हुआ था तारीख के अतबार से बात की जाए तो ये जो है 1870 में अमेरिका की एक लेडी थी जिनका नाम था जोलिया वार्ड। जोलिया वार्ड एक खातून थी जो अपनी माँ की याद में जो है वो इस दिन को मनाना चाहती थी और उन्होंने जो है वो इस तकरीब का आगाज़ एक अमेरिका में एक चर्च है वहाँ से शुरू किया और उस दिन जो है वो उन्होंने अपनी माँ की याद में जो है उनके पसंदीदा फूल उनको पेश किए और उसके साथ साथ फिर जो है इस तकरीब का आगाज़ किया गया। वहाँ से मदर्स डे का आगाज़ हुआ और उस टाइम जो है वो अमेरिका के एक सदर थे जिनका नाम था वुड रॉल्सन, जो सदर थे। उन्होंने जब इस तकरीब को देखा तो उन्होंने जो है वो इस दिन को जो है पूरे को आलमी दिन करार दे दिया, यानी कि इसे कौमी दिन करार दे दिया और इस हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो फिर इसको मनाया जाने लगा। और इसी एतबार से अगर इसी मुनासबत से बात की जाए तो बरतानिया में भी जो है इसको मदरिंग संडे के नाम से जाना जाता है और यूरोप में भी इस दिन को मनाया जाता है। और उसके देखते देखे जो है फिर पूरे पाकिस्तान में भी इस कल्चर को अडॉप्ट किया गया। पाकिस्तान में भी लोगों ने जो है वो मदर्स डे मनाना शुरू कर दिया, हालांकि ये हमारी तहजीब, हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है। और मगरबी दुनिया में लोग जो है वो फिर जो है वहाँ पर ओल्ड होम्स भी कायम किए गए। वहाँ पर अपने वालिदैन को जो है वो लोग जाकर जब वो बूढ़े होते हैं तो वहाँ पर उनको छोड़ आते हैं और छोड़ने के बाद जो है वो मदर्स डे यानी कि 9 मई 2021 मई का जो दूसरा हफ्ता होता है, इतवार वाले दिन जो है वो इस दिन को मनाया जाता है। और पूरी जो माएँ होती हैं, वालिदैन होते हैं, उनको अपने बच्चों का इंतज़ार होता है कि वो हमारे पास आएंगे और हमें फूल पेश करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूरोप खुद जो है वो इस तरह करके अपने आप को तरक्की याफ्ता मुआशरा करार देता है? क्या माओं की मोहब्बत के लिए सिर्फ हमारे लिए एक दिन ही मुख्तस है? इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अरीशा सगीर। जैसे कि अरीशा, आपको पता है कि मदर्स डे है और कल आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में भी इसको जोश खरोश से मनाया गया है और यकीनन इसको माँ का आलमी दिन करार करके मनाया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, मदर्स डे का क्या तस्वुर है, क्या किस तरह मनाया जा रहा है? हालांकि ये हमारी सकाफत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा गज़ल, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये मदर्स डे कल मनाया गया है और मनाया भी जाता है। आलमी सतह पर इस दिन को मनाया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 9 मई को ही मनाना है और 9 मई को ही सेलिब्रेट करना है, 9 मई को ही आपने पेरेंट्स के पास जाना है, मदर्स के पास जाना है और उनसे मिलना है। बहुत सारा ऐसा होता है कि आलमी दुनिया में बहुत सारे दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ये 9 मई को मनाया जाता है। कुछ में ये है कि ये मई के दूसरे हफ्ते में, यानी कि कोई भी संडे आ जाता है सेकंड वीक में, तो उसको मनाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें ये अप्रैल में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाता है और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये दिसंबर में भी मनाया जाता है। लेकिन इसे आलमी हैसियत इसलिए हासिल है, देखें अगर आलमी सतह पर इसको मनाया जाता है तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने इसे कबूल किया है और इसे परमिशन दी है कि इसे आलमी सतह पर मनाया जाए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आलमी सतह पर मनाए जाने की, तो कोई भी दिन अगर आपका आलमी सतह पर मनाया जाता है, किसी दिन को अगर आलमी सतह पर मनाने की हैसियत होती है तो वो इस तरह से होता है, कोई भी एक दिन है, अगर हम एक दिन मुख्तस कर देते हैं कि उसे आलमी सतह पर हमने मनाना है तो वो दिन एक होता है और पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाया जाता है। तो ये दिन एक ऐसा दिन है जिसे हम आलमी सतह का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन ये दिन जो है मुख्तलिफ दिनों में भी मनाया जाता है। कुछ लोग संडे को मनाते हैं, कुछ लोग 9 मई को ही मनाते हैं, कुछ 8 मई को भी मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि मई के सेकेंड वीक में जो संडे आएगा उसको मनाया जाएगा, कुछ का दिसंबर में मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे दर्जनों ममालिक हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम आलमी सतह पर कोई भी दिन मनाते हैं, कोई भी दिन अगर सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो मदर डे है, फादर डे है, कोई भी दिन है, लेबर डे है, लेबर डे की एग्जांपल ले लें तो वो 1 मई होता है और पूरे मतलब दुनिया में आलमी सतह पर देखा जाए तो 1 मई ही मुख्तस कर दिया जाता है और वही दिन मनाया जाता है। लेकिन जो है वो इस दिन को बिल्कुल आलमी सतह पर हम तो कहते हैं कि ऐसे आलमी हैसियत हासिल है, लेकिन आलमी का मतलब
मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में पूरी जगह एक टाइम पे एक ही दिन वो चीज़ मनाई जाए, लेकिन मदर डे का ऐसा नहीं है, उसे एक दिन नहीं मनाया जाता। और अगर बात की जाए माँ की, तो जब लफ्ज़ माँ हमारी ज़ुबान पर आता है और हमारे लबों पर ये लफ्ज़ आता है, लफ्ज़ जब आता है हमारी ज़ुबान पर, तो तब हमारे दिलों में एक ठंडक, एक मुस्कुराहट आती है और हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है, वो ये होती है कि माँ से मतलब हमारे दरमियान में नरमी आ जाती है और मुस्कुराहट आ जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी अहम शख्सियात इस दिन को मनाती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मिलती हैं, अपने माँ बाप के साथ जाके मिलती हैं, उन्हें फूल पेश करती हैं और साथ कुछ लोग उनकी परवरिश का एतराफ़ भी करते हैं, जो उन्होंने परवरिश की होती है, जो उनके साथ उन्होंने टाइम गुजारा होता है। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा दिन भी होता है कि आप एक दिन जो है मुख्तस कर देते हैं कि आपने ये दिन अपने पेरेंट्स के लिए गुजारना है और उन्हीं के साथ आपने अपना वक्त गुजारना है। मतलब एक दिन उन्हें स्पेशल फील करवाया जाता है। वैसे माँ तो एक ऐसी हस्ती होती है जो कभी भी आपको ये नहीं कहेगी कि मुझे स्पेशल फील करवाओ, या आप माँ हमेशा काम में ही मसरूफ़ होती है, आपका अच्छा चाहती है, यानी कि खुद जागेगी, आपको सुलाएगी और खुद चाहे बहुत सारी मुश्किलें बर्दाश्त करेगी, लेकिन आपको अच्छा खिलाएगी, अच्छा पिलाएगी और आपके लिए अच्छा सोचेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा दिन होता है कि आप एक दिन अपनी माँ के साथ गुजारते हैं और उसे स्पेशल फील कराते हैं। लेकिन अनीशा, बात की जाए इस दिन की, तो पाकिस्तान में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बात हमने वेस्टर्न से लिया, बिल्कुल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। और जैसे बात की जाए कि हम लोगों के नाम तो पाकिस्तानी है, लेकिन हम लोगों ने जो है वो आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। और तस्वीर का दूसरा रुख भी ऋषा अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में जो है, पाकिस्तानी मुआशरे में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके बरक्स जो है वो फादर्स डे, मदर्स डे मनाया जा रहा है, एक दिन मुख्तस किया जा रहा है लोगों के लिए। और इसके साथ साथ ओल्ड होम्स की भी बनाने की भी बातें की जा रही है, बिल्कुल ऐसा होता है। और वो लेकिन नहीं, पाकिस्तान में ये होता है गज़ल के जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। ओल्ड एज हाउस का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे इदारे हैं जहाँ पर लोग जो है आज के इस मुआशरे में भी जो है वो अपने पेरेंट्स को जैसे ही वो बूढ़े होते हैं तो वो उनको ओल्ड होम्स में वो छोड़ आते हैं। और वो मुआशरा जहाँ पे इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं है, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप की रज़ा में जो है वो जो है हमारी भी रज़ा है। तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल गज़ल, आपने बिल्कुल सही बात की है कि ऐसे हम कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, और ओल्ड एज का भी इतना मतलब अभी तक पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना शहूर शायद नहीं आया, क्योंकि बहुत कम जगह देखा जाए तो ऐसे बनाए गए हैं। और इसी के साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं मिस नाइला, जो जिनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी गज़ल, क्या हाल ठीक है, आप खैरियत? जी मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि मदर्स डे जो मनाया जाता है, और आया कि ये जो मदर डे सोशली हम मनाते हैं और जो है बहुत सारे अपनी पेरेंट्स को गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये पेरेंट्स के लिए या माँ के लिए एक दिन मुख्तस कर देना, क्या ये सही बात होती है? सबसे पहले तो मैं JNN का शुक्रिया अदा करूँगी कि इस टॉपिक पर हमें बोलने का मौका दिया और अपने इस बहुत अहम प्रोग्राम से मैं अपनी तवज्जो लोगों की इस तरफ दिलाई। देखिए, माँ की मोहब्बत को एक दिन में समेटना उसकी मोहब्बत की तौहीन है, क्योंकि इस्लाम में हर दिन माँ का दिन है। उसकी खलूस, उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त को भूलकर अगर हम सिर्फ एक दिन माँ के नाम कर देते हैं तो ये क्या मायने रखता है? असल में ये कल्चर हमारा इस्लाम का कल्चर नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को माशरे में मुख्तलिफ रिश्तों को जोड़ कर बनाया है। इसकी सिक्योरिटी के लिए माँ बाप, बहन भाई, नाना नानी, दादा दादी, बहुत सारे रिश्ते, लेकिन माँ का रिश्ता वो रिश्ता है जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। और रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता जो है वो वालिदैन का है, और ये हमारे ईमान का भी जुज़ है। और अल्लाह के बाद इंसान पर माँ बाप का सबसे ज्यादा हक है। तो इस तरह एक दिन माँ का नाम कर देना और बाकी 364 डेज माँ को बिल्कुल भूल जाना जो है वो जो है ये माँ की मोहब्बत के साथ, माँ के खुलूस के साथ एक मजाक के मुताबिक है। जी बिल्कुल मैम, ये बताइएगा कि आखिर सवाल तो यही पैदा होता है कि हम इस दिन को आखिर मनाते क्यों हैं, क्योंकि जो माँ की मशक्क़त होती है, माँ का प्यार होता है, क्या इस एक दिन में हम उसको अदा कर सकते हैं, क्या उसका कर्ज अदा कर सकते हैं? असल में ये एक दिन जो है ये यूरोप में मनाया जाता है या दूसरी जो कंट्रीज है, मगरबी कल्चर है, वहाँ पर एक दिन माँ की मोहब्बत के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो रिश्तों का तकद्दुस है, ना तो अहमियत है, ना ये सारी चीजें। वो सिर्फ एक दिन मनाकर अपने आप को याद दहानी करवाते हैं कि माँ वो हस्ती है जो हमें इस दुनिया में लेके आई है, और माँ वो हस्ती है जिसके बहुत सारे एहसानात हैं। तो उसकी उस अकीदत के लिए और उसकी उस बातों को एम्फसाइज करने के लिए मगरिब
وہ ایک دن مناتی ہے. لیکن اسلام چونکہ وہ دین ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے بعد، اپنی اہمیت کے بعد، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت اور اس کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ اس کا درس دیتا ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بار بار ہمیں یہی بتایا جاتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ماں باپ دونوں میں سے اگر ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. تو یہ اف کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ ماں باپ جو ہے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دنیا میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ پریشانیاں، تکالیف برداشت کی ہوتی ہیں. ان ماں جو ہے وہ ایک درخت کی مثال ہے. وہ خود اپنے آپ کو دھوپ میں جلا لیتی ہے، خود اپنے آپ کو سورج کی تپش میں جلا دیتی ہے، لیکن وہ اولاد کو سایہ مہیا کرتی ہے. وہ اولاد کی اس کو وہ تمام دنیا کی آسائشیں، وہ تمام دنیا کی نعمتیں دینا چاہتی ہے جو وہ دیتی ہے. اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا بوجھ وہ اپنے سر سے اٹھا لیتی ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. تو اس ماں کی اس محنتوں کو، اس محبت کو، ان سارے خلوص اور اس شفقت کو ایک دن میں سمجھ لینا یہ ظلم ہے. یہ ماں کی محبت کا مذاق ہے. تو ہم اگر ایک دن ماں کی محبت کو دیتے ہیں تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو ماں کی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا نائلہ، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ماں کی محبت یقیناً بہت ہی جو ہے وہ اہم ہے، اور جیسے صرف پاکستان میں اس کو مدرس ڈے منانا ایک فیشن ہے یا ماں کی محبت کا مذاق ہے؟ جی بالکل، ماں کی محبت کا، اس کی خلوص کا، اس کی شفقت کا، اس کی ان تمام قربانیوں کا یہ مذاق ہی ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کسی بھی کلاس کی لے لیں، لیکن ماں جو ہے وہ اپنے اولاد کو بہت ہی محنت کے ساتھ اور اس کے لیے بہت قربانیاں دے کر اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے. کیونکہ فائنینشیل کرائسس میں اگر آپ دیکھیں تو ماں بہت زیادہ وہ فائنینشیل کرائسس میں ہوتی ہے، لیکن وہ خود سارا دن نوکریاں کر کے، سارا دن محنت کر کے، سارا دن وہ دوسروں کی باتیں برداشت کر کے، وہ سسرال کی باتیں برداشت کر کے، وہ سارے جو مشکلات و تکالیف ہیں وہ برداشت کر کے اپنی اولاد کو سکون دیتی ہے، اپنے اولاد کو وہ محبت دیتی ہے تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی وہ اولاد جو ہے وہ دکھ برداشت نہ کرے، وہ خود سارے دکھ اپنے اوپر لے لیتی ہے. تو اس ماں کے لیے ایک دن منانا جو ہے میرے خیال میں. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ویسے آج کل اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر لوگ تصاویر شیئر کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بچے جو ہیں ماں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ماں کے مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں جو ماں ان کی موجود ہوتی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ مدر ڈے ہے. بچے جو ہے سم ٹائم جسٹ سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا مدر ڈے آج کل صرف سوشل میڈیا تک ہی محدود ہو گیا ہے؟ بالکل، میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں تو مدر ڈے جو ہے وہ سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ ہستی ہے جو بچے کی تربیت کرتی ہے. ماں وہ ہستی ہے جو بچے کے لیے ایک مول کی حیثیت رکھتی ہے. ماں اس کو جو شیپ دینا چاہتی ہے بچہ اسی شیپ میں ڈلتا ہے. تو اگر ماں بچپن سے ہی جیسے 3 سال تک بچے کا دماغ جو ہے پورا کاغذ ہوتا ہے، ماں اس کو جو کچھ لکھتی ہے وہی اس کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے جو ساری زندگی وہ بچہ فیس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ماں بچپن سے ہی بچے کی تربیت اس لحاظ سے کرے کہ ماں کی اہمیت جو ہے وہ بھی واضح ہو، لیکن ہماری ماں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. تو جب ماں اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو اولاد جو ہے، بچے جو ہیں وہ دوسری دنیا سے کلچر لیتے ہیں، وہ دوسری دنیا سے وہ ملک کا جو کردار ہے وہ باہر کے لوگ ادا کرتے ہیں. آج بچے ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان ہیں اور بہت زیادہ وہ سوشل میڈیا سے اثر لیتے ہیں. تو جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا سے اور مغربی خصوصی مغربی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ماؤں کی تصاویر شیئر کرتے ہیں، ماؤں کے ساتھ ڈے مناتے ہیں اور اولڈ ایج ہاؤس سے ان کو نکال کر ایک دن ان کے ساتھ مناتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی وہی چیز سیکھیں. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے مشرقی اور مغربی، تو آپ مشرقی ماں اور مغربی ماں میں اس کی پرورش میں کتنا فرق دیکھتی ہیں؟ دیکھیے مغربی ممالک ہے وہاں کی ماں اور جو ہمارے پاکستان کی ماں ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیے پاکستان کی جو ماں ہے وہ اپنا سب کچھ اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، وہ اپنے راتوں کا سکون قربان کر دیتی ہے، وہ اپنے دن کا چین قربان کر دیتی ہے، وہ اپنا مال اور اپنی دولت، ایون وہ اپنے شوہر اور اپنے خاندان اور اپنے بہن بھائی اور رشتے بھی بچوں کو قربان کر دیتی ہے.
لیکن مغرب کی جو ماں ہے اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر اکنامک ایک جو کمپٹیشن چل رہا ہے وہ اس کمپٹیشن میں ہوتی ہے، اور وہاں پہ ماں پر اولاد جو بچے جو ہیں وہ بوجھ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ڈے کیئر سینٹرز میں ڈال کر یا وہ اسٹیٹ کے حوالے کر وہ اپنی عیاشی، اپنی زندگی اور اپنی خوشی اپنے نفس کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں. لیکن ہماری پاکستان کی مائیں ایسی نہیں ہیں، ہماری اسلام مسلمان مائیں ایسی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو قربان کر کے اپنا سارا کچھ اپنے اولاد کو دیتی ہیں. تو اگر ہماری بچے بھی ان ماؤں کے جیسا، جیسے وہ بچے جو ماؤں کی محبت سے محروم رہتے ہیں، وہ بچے جو ماؤں کی شفقت سے محروم رہتے ہیں، وہ بچے جنہوں نے ماؤں کی ممتا کبھی دیکھی ہی نہیں ہوتی، وہ سسٹرز کے حوالے یا ٹیچرز کے حوالے یا اسٹیٹ کی کسی بھی ادارے کے حوالے ہو کر بڑے ہو کر پلتے ہیں. تو اگر ہمارے بچے بھی انہی جیسے رویہ اختیار کر کے اپنے ماؤں کے ساتھ وہی طریقہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اس ماں کے ساتھ ظلم ہے، یہ اس ماں کے ساتھ مذاق ہے جو ساری رات جاگ کر اپنے بچے کی محبت میں اس کا کیئر کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، پھر وہ اپنی خواہشوں کو، اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو وہ قربان کر دیتی ہے. کیونکہ جو فائنینشیل کرائسس ہمارے گھروں میں ہیں، جو ہماری یہاں پہ مہنگائی اور غربت اور جو چیزیں یہاں پر ہیں، اس میں ماں جو ہے آپ دیکھیں گھر میں جب بھی کوئی چیز پکتی ہے تو جب بچہ کھا رہا ہوتا ہے تو ماں یہ کہتی کہ مجھے بھوک نہیں ہے یا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ماں قربانی دیتی ہے. لیکن اگر آپ مغرب کی ماں کو دیکھ لیں تو وہ ماں ایسی نہیں ہے. مغرب کا جو کلچر ہے، مغرب کی جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو اس لیے مغرب کی جو ماں ہے وہ بچوں کی تربیت ہی نہیں کر پاتی. تو ہمارے بچے جو اگر ماں کے ساتھ یہی رویہ ایک دن کا رکھ رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کو اس بات کو بتانا چاہیے کہ ہر ماں، ہر دن، ہر لمحہ روزانہ ہماری ماں کا ہے، کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہیں. بالکل. جیسے نائلہ آپ نے بات کی ہے ماں کی، مشرقی ماں اور مغربی ماں کے حوالے سے بات کی ہے، تو آج کے معاشرے میں آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری مائیں نسل کی بہترین انداز میں پرورش کر رہی ہیں؟ نہیں، آج کی ہماری مائیں جو ہے ان کو فائنینشیل کرائسس میں اتنا زیادہ انوالو کر دیا گیا ہے، جو برانڈس کی یہ کمپٹیشن ہے اور جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے اور جو ہماری آج کے معاشرے کی جو گندگیاں برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے ماں اور بچے کے درمیان ایک اسپیس بنا دیا ہے. ایک ماں اور بچے کے درمیان ایک دوری آ گئی ہے کہ جو ماں 24 گھنٹے اپنے بچے کو اویلیبل نہیں ہوگی، جو ماں 24 گھنٹے اپنے بچے کا کیئر نہیں رکھ سکتی، تو کیسے وہ اس کی تربیت کیسے کرے گی؟ کیونکہ تربیت کا جو پروسیس ہے وہ ایک لمحے کا یا ایک دن کے 1 گھنٹہ میں ہم کسی کی تربیت نہیں کر سکتے. تربیت کا پروسیس جو ہے وہ سارا دن لگاتار جاری رہتا ہے، اور ماں کی توجہ اگر بچے سے ہٹ کر جو آج ہمارے گھروں کے جو خاندانی مسائل ہیں یا جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ان چیزوں میں اگر ہم پڑ جاتے ہیں تو بچے کی تربیت سے ہماری نظر دور ہو جاتی ہے. تو آج کی جو ماں ہے اس نے اپنے آپ کو باقی کاموں میں اتنا انوالو کر دیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت سے بہت دور ہو گئی. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو آج ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں کہ کون کر رہے ہیں؟ یہ باہر سے تو کوئی نہیں آ رہا، ہمارے ہی گھروں کے بیٹے، ہمارے ہی گھروں کے بچے، ہمارے ہی لوگ ہیں نا، جسے ماں نے اس کی تربیت یہ نہیں کی ہوتی کہ جو بھی لڑکی آئے، جو بھی بچی آئے، جس کو بھی تم دیکھو وہ تمہاری اپنی بہن بھی ہو سکتی ہے، تمہارے اپنے گھر کی عورت بھی ہو سکتی ہے. تو دوسرے کی عزت اور دوسرے کا تقدس اور اس کی آبرو کا خیال رکھنا، یہ ماں کی تربیت جو ہے وہ بچے میں ڈالتی ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں جو کرائم ریشو بڑھ رہا ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ اپنی بچوں کی تربیت نہ کرنا. اور اگر تربیت ہم کر بھی رہے ہیں بچوں کی تو ہم ان کو کمپٹیشن کی دور میں ڈالتے ہیں کہ تم نے فرسٹ آنا ہے، تم نے زیادہ مارکس لینے ہیں، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تم نے ایک دور میں آگے بڑھ جانا ہے. لیکن اس کو اچھا انسان نہیں بناتے، اس کو یہ نہیں سکھاتے کہ تم نے اچھا انسان بننا ہے. تو یہ ماں کی تربیت ہے جو بچے کو ایک اچھا انسان بھی بناتی ہے اور معاشرے میں ایک کامیاب انسان بھی بناتی ہے. جی بالکل. میم یہ بتائیے گا کہ ہم جو ہے مدر ڈے سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، اگر ہم سوشل میڈیا سے سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی.
میڈم جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے آج کی ماں جو ہے وہ اچھی پرورش نہیں کری، یقیناً ایسا ہی ہے. ہم اس ہستی کو ایک دن میڈیا میں ڈسکس کرتے ہیں، پکچرز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری جانب اگر اسلام کی جانب دیکھا جائے تو ہمارا دین تو یہی کہتا ہے کہ ماں باپ کو تو دیکھنے میں بھی جو ہے وہ ثواب ہے. تو پھر یہ اسپیسیفک ڈے کس چیز کا منایا جا رہا ہے اور اسپیسیفک ڈے میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنا فرض کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نائلہ سید ہمارے ساتھ موجود تھی، ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. اچھا عریشہ، بات کی جائے جیسے کہ میم نے بھی بات کی کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ریپ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، تو اگر اسلام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں سب سے پہلے ذکر بھی بیٹی کا ہی کیا تھا. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ایک جو لڑکی ہے وہ جب ماں کا روپ دھار لیتی ہے تو ماں کی بھی کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. ماں کا روپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ماں کا روپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا خوبصورت عطیہ ہے ہمارے لیے کہ ماں جو ہے وہ اس کے جنت کے قدموں تلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو اس حوالے سے اگر غزل دیکھا جائے تو ماں سے روز ملنا اور ماں کی زیارت کرنا، ماں سے بات کرنا، ان کا خیال پوچھنا، بالکل ماں کا نہیں بلکہ باپ کا بھی دونوں کا درجہ برابر ہے. اور فادرس ڈے بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں فادرس ڈے کا بھی ایک مختص دن کا جو ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے کہ فادرس ڈے بھی ایک اسپیسیفک ڈے کو منانا ہے. تو یہ جو ہمارے کلچر کا جبکہ حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور یہ ویسٹرن کلچر سے آئی ہیں اور انہی چیزوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں. حالانکہ اس چیز کا تصور ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہونا جانا چاہیے اور ہر دن ہی ماں کا دن ہونا چاہیے. اچھا مطلب اس پر نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہاں پر. کچھ دن پہلے مطلب یہ سسٹم ہے، دیکھیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدرس ڈے اور فادر ڈے کو اسپیسیفک کر دیتے ہیں اور اسی پہ ریلائی کرنے لگے اور اسی دن جس دن ہم مدر ڈے ہو یا فادر ڈے ہو اسی دن ہم اگر پیرنٹس سے ملنے جاتے ہیں اور پیرنٹس سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم یورپ کی روٹین کو ہی اپنا لیں گے. کچھ دن پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، انگلینڈ کی ایک ڈائجسٹ میں تھا، وہاں پہ یہ تھا کہ ماں نے مقدمہ درج کیا تھا اپنے بیٹے کے خلاف عدالت میں. ٹھیک ہے، تو اس میں ماں نے یہ لکھا تھا کہ بھائی بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا ہے، مجھ سے زیادہ ٹائم اپنے وہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے. یہ ویسٹرن قصہ تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ کیس جب چلنا شروع ہو گیا تو اس کیس کے آخر میں جب اس کی رزلٹ آیا، اس کا جب فیصلہ آیا گیا تو فیصلہ یہ تھا کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور وہ جس کے ساتھ چاہے مطلب اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے. مطلب وہاں پہ ماں کیس ہار چکی تھی، وہاں پہ ماں کو کیس ہرا دیا گیا. یعنی کہ اس ٹائم یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میرے آنکھوں سے آنسو بالکل بند نہیں ہوئے. دیکھیں ایک ماں کو مطلب ایک بیٹا ماں کو وقت دینے کی بجائے ایک کتے کو وقت دے رہا ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ پاکستان میں کبھی ایسے حالات نہ آئے اور ہمیں اس ان حالات. اور عریشہ وہاں پر جو اولاد ہوتی ہے وہ ایکچولی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اگر یہ بات بھی کریں کہ وہاں کے بچوں کے پاس اتنی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ رکھ سکیں، لیکن اس کے برعکس وہاں کے لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو وہ اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر ان کے لیے ایک دن مختص کر دیا جاتا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر ان کو پھول دیں اور ان سے مطلب ماں اور باپ کی محبت صرف اتنی ہی ہے کہ ہم ان کے لیے ایک دن مختص کر دیں. دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ جائیں اپنے پیرنٹس سے ملیں، ان کو ایک دن ہو اسپیشل فیل کراؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا سال بھول جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے اولاد کا پھر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے اور ان کا خیال رکھے. اور پوری زندگی کا ہر ایک سال اور سال میں سارے مہینے اور مہینے کا ہر ایک دن اور دن کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارنا چاہیے. مدر ڈے تو وہاں کا کانسیپٹ ہے جہاں پر جو ہے رشتوں کی قدر ہی نہیں ہے. وہاں پر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر سال میں ایک دن آتا ہے تو وہ اپنے ان کو ماؤں کو اپنے والدین کو اپنے بچوں کا انتظار رہتا ہے کہ یہ آئیں گے، ہم سے ملیں گے، ہم سے پیار محبت کی باتیں کریں گے اور یہ سلسلہ پھر اس طرح جاری رہتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہے لائن پر، سہرش قریشی ملٹی میڈیا پروڈیوسر بھی ہیں اور ریسرچر بھی ہیں سنٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم سہرش، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم آل گڈ. آپ کیسی ہیں؟ کین یو ہیئر می؟ بالکل ٹھیک. اچھا مہوش، آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ مدرس ڈے کے حوالے سے ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مدرس ڈے منایا گیا ہے. تو مسلمانوں کی حیثیت سے یہ ایک دن مختص کرنا کیا یہ غلط ثابت نہیں ہے؟ یہ تو ایک غلط چیز ہے کیونکہ پاکستان میں تو اسلام میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریفلی بتانا چاہوں گی. دیکھیں اسلام کی روح سے اگر ہم بات کرتے ہیں، بیسکلی ہماری جو روایات ہوتی ہیں
وہ ہمارے ریلیجن اور ہماری سوسائٹی کا املگم ہوتی ہیں جس بھی چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسلام کی روح سے دیکھیں تو اسلام میں تو لیبر ڈے منانے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، ہسٹری سے آپ کو نہیں ملتا کہ لیبر ڈے منایا گیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ویمنس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا. اگر ہم اپنی آرگنائزیشن کی اینیورسریز دیکھیں تو وہ بھی اسلام کی روح سے نہیں منائی جاتی. بالکل. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیر آر فیو تھنگس جن کی ریکگنیشن کی ضرورت ہے. مدرس ڈے بھی ایک ایسا ہی ڈے ہے جس میں ہم ریکگنائز کرتے ہیں اپنی مدرس کی ایفرٹس کو جو وہ ساری زندگی ہمارے لیے پٹ کرتی ہیں. اور اگر اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کا میں نے تو جو مدر کو ایک ماں کو مقام دیا ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ مدر ڈے جیسے ایک بیبی اسٹیپ ہے اسلام کے اس تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے تو کہا ہے کہ سب سے زیادہ حقدار تمہارے خیال کی احساس کی تمہاری ماں ہے اور اس کے بعد تمہارا باپ ہے. 3 دفعہ ماں ہے تو پھر چوتھی دفعہ باپ ہے. بالکل. تو اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی روح سے اس پہ پورا اترتے ہیں؟ ہم کیا پورا سال اپنی ماؤں کو اتنا ریکگنائز کرتے ہیں؟ اور اگر ایک دن بھی نہ کریں، ایک دن ہی چلے ہم انہیں خوشی دے دیتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس میں بالکل بھی کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ماؤں کی ایفرٹس کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو وہ محنت ہم لوگوں کے لیے کرتی ہیں، جو سیکریفائس ہم لوگوں کے لیے کرتی ہیں، اس میں اگر ہم ایک دن ان کے لیے خوشی کا ایک لمحہ لے آئیں تو اس میں کیا ہی ہو رہا ہے؟ بالکل. لیکن سہرش، ماں کا تو ہر ایک دن ہوتا ہے، ہر ایک لمحہ ہی ماں کا ہوتا ہے. ایسا کون سا دن ہے جو ماں کے بغیر نہیں ہوتا؟ تو ماں کی عظمت اسلام سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر ایک دن ماں کا ہے، ہر ایک لمحہ ماں کا ہے، اور ماں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتی انسان کی زندگی. بٹ دا پوائنٹ ہے اسلام نے بیسکلی ماں کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، لیکن اسلام نے ان ایفرٹس کو ریکگنائز کیا ہے. اسلام نے قدموں تلے جنت ماں کے قرار دی ہے. بالکل تو ایسا ہی ہے. یہ جو مدرس ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، یہ بھی اس ریکگنیشن کا ایک بیبی اسٹیپ ہے نا، بالکل ایک چھوٹا سا، جیسے ایک بچہ قدم اٹھاتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے، تو یہ وہ ہے. اسلام سے پہلے کی ماں اور اسلام سے بعد کی ماں جو ہے، اسلام نے بیٹی کو بھی حقوق دیے، ماں کو بھی یہ سکھایا کہ کس طرح آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے اور اس کو امپاور کرنا ہے. اسلام سے پہلے کی ماں شاید اتنی آگاہ نہیں تھی، نہ اپنے حقوق سے اور نہ اپنے فرائض سے. ظاہر ہے تکلیفیں وہ بھی برداشت کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی اپنی اولاد کے لیے، لیکن اس کو معاشرے میں اس طریقے سے کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ آگے لانے کے لیے وہ عمل شاید نہیں کر پا رہی تھی جو اس کو ہمت طاقت اسلام نے دی، جو رتبہ اس کو اسلام نے دیا، جو قانونی اور شرعی حیثیت، جو معاشرتی حیثیت اس کو اسلام نے دی. شاید وہ ماں کے پاس اس سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی جس کو اسلام نے اتنا ویلیڈیٹ کیا اور ریکگنائز کیا اس معاشرے میں اسلام کی ماں کی اہمیت کو، جو پہلے اس طرح سے نہیں مانی جاتی تھی. بالکل بالکل. اچھا سہرش، یہ بتائے گا اکارڈنگ ٹو یو مدر ڈے منانا ایک فیشن ہے یا پھر ماں کی محبت کا ایک مذاق ہے؟ میرے نزدیک فیشن کہیں نہ کہیں تو فیشن بن چکا ہے مدرس ڈے منانا، لیکن ماں کی محبت کا مذاق میں بالکل بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ ماں کی ایفرٹس کی ایک لٹل ریکگنیشن ہے، ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے ایک ٹریبیوٹ ہے جو ہم اپنی ماں کو پے کرتے ہیں، اس کے لیے خوشی لے کے آتے ہیں. لیٹس سپوز ہم مدرس ڈے پہ ہم کہتے ہیں کہ فور دا ہول ایئر ہماری ماما ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، ایک دن کہتے ہیں چلے آج مدرس ڈے، آج ہم بنا لیں گے. بالکل. جس طرح سے اس کو سوشل میڈیا پہ پورٹری کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے، وہ کسی حد تک ایک فیشن بن گیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اپنی یہ سائڈ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ آپ بہت پروگریسو ہیں اور گلیمرائز لائف گزار رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں اس کو تو یہ یقیناً بہت غلط ہے کہ آپ ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں اپنی پروموشن کے لیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی بڑی اچھی ٹرمز ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ یہ ہیں وہ، اور ریالٹی اس کے اپوزٹ ہے. تو سرٹنلی وہ بہت غلط ہے. لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں، ان کو ایک دن کا کوئی ریلیف دیتے ہیں، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بہت بہت بہترین چیز ہے جس سے آپ اپنی والدہ کے لیے ایک مسکراہٹ اگر آپ لے کے آ سکیں ان کے چہرے پہ، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا میم، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اس چیز کو مذاق نہیں کہیں گی، تو کیا مدرس ڈے کی سیلیبریشن جو ہے وہ پاکستان میں موجود جو ہمارے اولڈ ہومز ہیں ان کی مناسبت کو کم کر سکے گا؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سوری میں نے کہا کہ مدرس ڈے کی سیلیبریشن جو ہے وہ کیا ہمارے پاکستانی معاشرے میں اولڈ ہومز جو ہے وہ اس کی مناسبت کو کم کر سکے گا؟ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کا اسپل اوور افیکٹ آتا ہے، ایک امیج بلڈ ہوتا ہے. آپ یقیناً اگر یہ دیکھیں گی کہ آپ کی
کوئی فرینڈ ہے وہ اپنی مدر سے بہت اچھا ٹریٹمنٹ رکھ رہی ہیں، تو سرٹنلی آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور آئے گی کہ میں نے کل اپنی امی کے ساتھ کیا کیا تھا. مجھے تو ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر میں ان کے ساتھ تلخی سے بات کی تھی یا ان کی کسی بھی بات کو برے طریقے سے رسپونڈ کیا تھا. یہ میرا فعل درست نہیں تھا. تو اولڈ ہومس کی جہاں تک بات ہے، تو آپ جب معاشرے میں ایک چیز کی ہم اس کو کہیں گے کہ ایکسیپٹنس کریٹ کر لیتے ہیں نا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اولڈ ہومس میں کن کے زیادہ تر پیرنٹس جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو صحیح وقت نہیں دیتے، جو ان کی ایفرٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے. اگر آپ اس کو ایک دن پہ صرف رکھیں گے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے، لیکن آپ اگر اس کو اپنی پوری زندگی کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میں نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، میری دیکھ بھال کی، مجھے سنبھال کے رکھا. تو اولڈ ہومس میں میرا خیال ہے کہ اگر اس چیز کو آپ اس کے ایسنس کو لے کے چلیں اور صرف اپنی گلیمرائزڈ لائف کو لے کے نہ چلیں تو سرٹنلی اس سے کمی بھی آئے گی، بالکل آئے گی. کیونکہ ہم لوگوں کی سوسائٹی کا ایک ٹرپل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک چیزیں اسی طرح چلتی آتی ہیں کہ ایک بندہ اگر آپ برائی کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں تو سرٹنلی ہر طرف برائی ہوتی نظر آئے گی. اگر آپ اچھائی کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں تو لوگ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کے اچھائی کرتے ہیں. جیسے اگر آج ایک تصویر لگا دوں اپنی مدر کے ساتھ کہ آئی ایم ہیونگ اے ہیپی لائف ود ہر، یا میری ماں نے میرے لیے یہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے سرکل میں 100 میں سے صرف 2 لوگ ہوں وہ اس چیز سے سینسٹائز ہوتے ہیں کہ یار میری ماں نے بھی تو میرے لیے اتنی زیادہ ایفرٹ دی تھی، کیا میں ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوں جو یہ کر رہی ہیں اپنی مدر کے ساتھ. صحیح بات ہے. تو سرٹنلی پھر ہمیں ایکسیپٹنس بھی پیدا ہوگی چیزوں کی، اچھائیوں کی، اور ہم اپنے پیرنٹس کو اچھے طریقے سے اپنے ساتھ رکھیں گے، ان کو سنبھالیں گے جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی اور جس طرح ان کا حق ہے جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے، جو بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ. مہوش قریشی ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کر رہی تھی. اسی کے ساتھ عریشہ آپ کی طرف آؤں گی کہ جیسے مہوش نے کہا کہ جو ہے وہ اس چیز کو غلط نہیں سمجھتی، اگر مدرس ڈے منانا بھی ہے تو جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کو ریلیف دیتے ہیں ایک دن. تو آپ کے نزدیک کیا یہ جو ہے یہ جو تصور، جیسے پہلے بھی میم نے کہا، ڈاکٹر نائلہ نے بولا تھا کہ جو ہے وہ اس چیز کو غلط ہے، اس چیز کو انہوں نے غلط قرار دیا اور کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ مائیں جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئی اور اپنے بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے پا رہی، تو اس وجہ سے ان کی پرورش کو بھی صحیح نہیں کیا جا رہا. تو اس حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گی اس چیز کے اوپر، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ کیونکہ غلط جہاں تک اگر بات کی جائے غلط کی تو غلط تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. آج کل جیسے کہ معاشرے کا دیکھا جائے تو بہت زیادہ بزی روٹین ہو چکی ہے، ہر انسان بزی ہے لائف میں. مدر بھی ورکنگ مدر ہیں، ہاؤس مدر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر وہ بھی کام کرتی ہے. تو ایک دن جو ہوتا ہے ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے اور پیرنٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے، ان کے ساتھ گزارا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ماں کی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں یا ماں کی، جیسے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم مجھ سے کوشچن کیا ماں کی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ماں کی محبت کا مذاق اڑا رہے. اس سے یہ ہے کہ دیکھیں ورکنگ لائف ہے، معاشرے میں ہر مطلب ورکنگ لیڈی ہے اگر وہ بزی ہے، بہت زیادہ بزی روٹین رہتی ہے، تو ایک دن ایک ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی ماں کو بہت زیادہ اسپیشل فیل کراتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا سال ماں کو پوچھو ہی نہ، پورا سال ماں سے بات کرو، ایسا ہی ہے. آپ روز ماں سے بات کرو، روز ماں کے ساتھ بیٹھو. لیکن ایک دن ایک ایسا ہوتا ہے جس میں جیسے آپ کی برتھ ڈے کا دن ہے، آپ کے لیے اسپیشل دن ہوتا ہے اور آپ اس میں آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر والے کچھ پلان کریں اور آپ کو بہت سرپرائز کریں، بہت اسپیشل فیل کرائیں. اسی طرح مدر کا بھی ایک دن ہوتا ہے، مدر کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے، اس کی فیملی اس کو اسپیشل فیل کرائے اور اس کو اچھے سے ٹریٹ کرے. بالکل. لیکن عائشہ افسوسناک تو بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مغرب کی نقلیں کرتے کرتے ایسی دھن میں جا رہا ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں، جو کہ ہم نے جی ایسے بہت سارے کسٹمس ہیں جو کہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں، ایسے بہت سارے رواج ہیں جو ہم نے ویسٹرن سے جو ہے اڈاپٹ کر لیے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اگر بات کریں تو ترقی کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان میں جو ہے اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ ان کی طرف دیکھیں، ان سے پیار اور شفقت اور محبت سے پیش آئیں، نہ کہ یہ کہ جیسے ہی وہ بوڑھے ہوں تو ان کو گھر سے نکال کر تو ان کو اولڈ ہومس میں بھیج دیا جائے. بالکل ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے. اور کسی کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جو ہے ہم اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کسی جو ہے وہ غلط اس پر جا رہے ہیں. آج کل دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر بھی ماؤں کو جسٹ جو ہے سوشل میڈیا کی حد تک اس ڈے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جہاں تک دیکھا جائے کہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مدر ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بالکل یہ غلط ہوتا ہے. بالکل. تو عائشہ آپ اپنی جو ہے نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گی، اپنی بہنوں کو، ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟
इसी के साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सईदा आमना। अस्सलाम वालेकुम सईदा, आप कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी, आप कैसे हैं? हमारा टॉपिक है बात करने का, वो मदर्स डे के हवाले से है कि मदर्स डे जो है वो मनाया जा रहा है, तो क्या ये मदर्स डे मनाना फैशन है या माँ की मोहब्बत का एक मजाक है? जी बिल्कुल, ये मैं इसको यही कहूँगी कि ये एक मजाक बनाया जा रहा है। मजाक बनाया जा रहा है, बिल्कुल। अच्छा, इस्लाम के नज़दीक मदर्स डे का क्या तस्वुर है, क्या समझती है? क्योंकि ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट में ही ये चीज़ शामिल नहीं है, ये तो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। मुझे अर्शा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आमना, ये बताइएगा कि इस्लाम के नज़दीक मदर्स डे का क्या तस्वुर है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अडॉप्ट किया है। इस्लाम के नज़दीक माँ बहुत फजीलत रखती है। जैसा कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने माँ से मोहब्बत की अच्छा, इसी के साथ हम बात करेंगे निशा आपके साथ, क्योंकि अफसोसनाक बात की है कि मदर्स डे जो है वो मनाया तो जा रहा है, लेकिन आए दिन जो हमारी सोसाइटी में जो है माओं के साथ ये जो नारवा सलूक हो रहे हैं, आप देख रही हैं कि आए दिन कोई ना कोई केस आपको सुनने को मिलता है। माओं के साथ नहीं, लेडीज़ के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मैरिड हैं तो आपके साथ कोई ऐसी हाँ, चीज़ हो रही है। बिल्कुल। लेडीज़ के साथ, ख़वातीन के साथ ऐसे सलूक किए जाते हैं। और भी पिछले टाइम पे आपने जो है रिसेंटली एक वाक़या भी सुना होगा जिसमें जो है वो जिसकी बहुत ज़्यादा वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें जो है वो माँ के ऊपर तशद्दुद किया गया था, और वो भी एक दिल दहला देने वाले वाक़या जो है वो पेश आ रहे हैं आए दिन। तो इस हवाले से जो है वो क्या हम कहेंगे, क्या बात करें कि हमारी सोसाइटी में ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो हम माओं का दिन भी मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम लोग इस तरह के सलूक करके क्या सबक देते हैं लोगों को? देखिए, इस तरह का ये है कि अगर तो आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं और वाकई में आप अगर जाहिर बात है माँ की रिस्पेक्ट तो हर कोई करता है, कौन नहीं करता है, और इस बात का तो आपको कुरान पाक में भी जिक्र है कि आप अपने वालिदैन के आगे उस वक्त ना कहो, उनकी हर बात मानो। और जहाँ तक आपने वीडियो की बात की, तो वो वीडियो आई थी सबकी नज़रों से गुजरी होगी, सामने देखी होगी, और बहुत ज़्यादा नाला सलूक किया जा रहा था एक नौजवान का अपनी माँ, एक नौजवान की तरफ से अपनी माँ के लिए, और ये बहुत ही गलत था। मैं चाहती हूँ कि इसमें ये कानून होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जवान बेटे, ऐसी अगर औलाद आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा कोई सलूक करती है तो यकीनन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ऐसी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए कि कोई दूसरा बच्चा ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। बिल्कुल। जैसे निशा आपने कानून की बात की, तो सदर आरिफ अलवी ने जो है वो आइन के जो आर्टिकल 89 के तहत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन की 2021 जो है वो जारी किया दिया था, और इसमें जो है वो वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बताया गया था कि अगर जो है वो बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो उनके ऊपर भारी जुर्माना भी आयद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ जो है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और मैं अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनको अपने घरों में रखें, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएँ, और यही है जिससे आपकी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ने के बाद।